یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں شاہد آفریدی کی، جس میں وہ آنکھ کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، شاید اس کی آنکھ میں کچھ پڑ گیا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے دو باتیں میرے ذہن میں آئی۔ ایک تو یہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آنکھ میں کچھ پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے، اور دوسرا ظاہر ہے شاہد آفریدی بہت ہی پاپولر ہمارا پلیئر ہے، کیوں نہ آج اس کے ریکارڈ وہ کا بھی ذکر کریں۔ میں ڈاکٹر مظہر قیوم آپ سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل مظہر قیوم آئی اسپیشلسٹ سے۔ شاہد آفریدی جو ہے اس کے بارے میں بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کرکٹ کی تاریخ کا سب سے پاپولر، سب سے بڑا کراؤڈ پولر اور سب سے بڑا انٹرٹینر رہا ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ہم بہت دفعہ دیکھتے رہے کہ لوگ اس کے میچز دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور جب وہ آؤٹ ہوتا تھا تو چلے جاتے تھے میچ کا فیصلہ ہونے سے پہلے ہی، لیکن اسٹیڈیم بھرے ہوتے تھے جس دن شاہد آفریدی نے کھیلنا ہوتا تھا۔ وہ مشہور تھا اپنے چھکوں کے لیے۔ اس کی کرکٹ میں انٹرنیشنل کرکٹ انٹری بھی بڑی ڈرامائی تھی۔ یہ 16-17 سال کا لڑکا کراچی وائٹس میں کھیلتا تھا اور پاکستان کی انڈر 19 ٹیم میں سلیکٹ ہو کر ویسٹ انڈیز میں ایک میچز کھیلنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس دوران ہماری نیشنل ٹیم کینیا میں ایک ٹورنامنٹ کھیل رہی تھی۔ وہاں پر لیگ سپنر مشتاق احمد انفٹ ہو جاتے ہیں، تو کپتان جو کہ شاید وسیم اکرم تھے وہ منگواتے ہیں کہ جی ہمیں ایک اور سپنر چاہیے۔ تو سلیکٹرز نے کہا کہ جی ایک لڑکا ہے بہت اچھا لیگ سپنر، فاسٹ بولنگ کراتا ہے، فاسٹ سپن کراتا ہے، اور آج کل ویسٹ انڈیز میں کھیل رہا ہے، ہم اس کو بھیجتے ہیں۔ وسیم اکرم نے کہا ٹھیک ہے، کہتا ہے میں نے دیکھا تو نہیں ہوا تھا لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے بھیج دیں۔ اب یہ ویسٹ انڈیز سے کینیا پہنچتا ہے نیروبی میں، اور وہاں جب پریکٹس میچز میں یہ وقار یونس کو بھی چھکے مار رہا ہے، یہ وسیم اکرم کو بھی چھکے مار رہا ہے، دوسرے بالروں کو بھی، جبکہ آیا یہ لیگ سپن بالنگ کے لیے تھا۔ تو کپتان نے کیا یہ کہ اس کو دوسرے میچ میں 1 ڈاؤن بھیج دیا اور اس سے کہا کہ جیسے تم پریکٹس میں کھیلتے ہو ویسے ہی تم نے آج کھیلنا ہے۔ تو شاہد آفریدی نے ویسے ہی کھیلنا شروع کیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس سے پہلے کیا ریکارڈ بنے ہوئے ہیں اور کون چھکے مارتے رہے۔ بہرحال اس نے 37 بالوں پہ 100 رن سکور کر دیے۔ اس 37 میں 11 چھکے تھے اور 4 چوکے تھے۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ چھکے کس بالر کو پڑے؟ وہ تھا سری لنکا کا جے سوریا، جس کا اس ریکارڈ سے پہلے یعنی 37 بالوں پہ 100 رن بنانے سے پہلے اس کا ریکارڈ تھا کہ اس نے 48 بالوں پر سینچری بنائی ہوئی تھی۔ تو اسی کی بالنگ پہ شاہد آفریدی نے نیا ریکارڈ بنا دیا۔ وسیم اکرم کا کہنا ہے کہ جب یہ شروع میں کھیلتا تھا تو بہت سارے لوگ اس کو کہتے تھے یہ تو کلنڈرا کھلاڑی ہے، یہ تو کوئی ٹیکنیک سے نہیں کھیلتا، یہ ہر بال پہ مارتا ہے، مطلب اس کو ذمہ دار نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اب وسیم اکرم کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ آفریدی آج سے 20-25 سال پہلے وہ کرکٹ کھیل رہا تھا جو آج کل لوگ کھیل رہے ہیں، یعنی اس کی کرکٹ آج کل کے لحاظ سے بالکل صحیح تھی کہ آپ شاٹ مار رہے ہیں، رن بنا رہے ہیں۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے کہ کیا واقعی وہ غیر ذمہ دارانہ بیٹنگ تھی اس کی اور کلنڈرا پن تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کے ہم ریکارڈ دیکھیں تو مین آف دی میچ جو ہے وہ پاکستان کے آج تک کے پلیئروں میں سب سے زیادہ مرتبہ مین آف دی میچ وہی بنا ہے۔ 43 مرتبہ وہ مین آف دی میچ کہلایا ہے، یعنی اس کو ایوارڈ دیا گیا ہے۔ اس سے دوسرے نمبر پر عمران خان ہیں جن کے پاس 23 مین آف دی میچ ہیں، پھر میاں داد ہیں جن کے پاس 22 ہیں۔ تو اس کے پاس 43، اس میں سے 32 جو ہیں وہ او ڈی آئی کے ہیں اور 11 جو ہیں وہ T20 کے ہیں۔ یعنی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میچز کا فیصلہ کرنے میں اس کی کارکردگی میچ کو جتوانے میں کتنی اچھی ہوا کرتی تھی۔ تو یہ قطعی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایک بالکل غیر ذمہ دارانہ بیٹنگ کرتا تھا۔ اب وہ نہ صرف مین آف دی میچ رہا بلکہ 2 مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ مین آف دی ٹورنامنٹ بھی کہلایا ہے۔ T20 کا 2007 کا جو ٹورنامنٹ تھا اس میں اس کی بیٹنگ اور بالنگ دونوں کی مجموعی کارکردگی ایسی تھی کہ اس کو مین آف دی ٹورنامنٹ ڈکلیئر کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایشیا کپ او ڈی آئی کا جو 2010 میں ہوا
اس میں اس نے 2 سینچریاں سکور کی اور اس کو مین آف دی ٹورنامنٹ کا ایوارڈ ملا۔ پاکستان نے صرف ایک ہی T20 جیتا ہے 2009 میں، اس میں کون تھا مین آف دی میچ؟ شاہد آفریدی۔ 56 رن بنائے تھے 40 بالوں پر، اور جو 4 اوور ایک بالر کو ملتے ہیں اس میں صرف 20 رن دیے تھے اور 1 وکٹ بھی لے لی تھی۔ اب اس کو بوم بوم آپ لوگ سنتے ہیں، لالا آفریدی بوم بوم، بوم بوم کا کیا مطلب ہے؟ زوردار طریقے سے، شاندار طریقے سے کھیلتا رہا ہے۔ یہ نام اس کو کہاں پر دیا گیا؟ انڈیا میں کھیلتے ہوئے۔ وہاں کے سابق بولر اور کپتان بلکہ بیٹسمین تھے روی شاستری، اس نے جب کمنٹری کرتے ہوئے اس نے اس کی کرکٹ دیکھی تو اس کو بوم بوم کا نام دیا، بوم بوم آفریدی کھیل رہا ہے۔ اس کا آفریدی کا ریکارڈ جو ہے وہ دنیا بھر میں وہ کرکٹ کھیلا، لیکن انڈیا کے خلاف سب سے اچھا ریکارڈ ہے۔ پاکستان کے عام طور سے کھلاڑی انڈیا کے خلاف کھیلتے ہوئے نہ جانے کیوں گھبرا جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف آفریدی کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس کے بہترین جو اس کا کھیل ہے وہ انڈیا کے خلاف ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ٹیسٹ میچز سے اگر شروع کریں، آفریدی نے صرف 27 ٹیسٹ میچز کھیلے، اس کے بعد وہ ODI اور T20 تک لمیٹڈ ہو گیا۔ اس 27 میچز میں اس نے 5 سینچریاں بنائی ہیں، 5 میں سے 3 جو ہیں وہ انڈیا کے خلاف ہیں۔ انڈیا کے خلاف اس نے 8 میچز کھیلے جس میں 3 سینچریاں بنائیں، اور سینچریاں بھی ایسی جو شاید ہندوستان والوں کو ہمیشہ یاد رہیں گی۔ پہلی 1999 میں اس نے چنئی میں میچ تھا، 141 رن، یہ اس کی پہلی سینچری تھی۔ اس میں غالباً 7 چھکے تھے، اور یہ بڑی مشکل حالات میں اس نے بنائی تھی، اور اس کا خود کہنا ہے کہ یہ میری شاید سب سے اچھی ٹیسٹ اننگ ہے میری زندگی کی۔ اس کے بعد لاہور میں ہندوستان کی ٹیم آئی ہوئی ہے، تو لاہور کے میچ میں اس نے 102 رن بنائے جس میں 11 چھکے شامل تھے۔ اس کے بعد فیصل آباد میں میچ ہوتا ہے، ٹیسٹ میچ میں 156 رن بنا دیا۔ ODI کا یعنی ون ڈے کا ریکارڈ اگر انڈیا کے خلاف دیکھیں تو اس میں کانپور میں اس نے 102 رن، کتنی بالوں پر؟ 45 بالوں پر۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی شاندار بیٹنگ ہوگی، 45 بالوں پر یہ رن بنا دیے۔ ایک بار ٹورنٹو میں میچ تھا انڈیا کے خلاف، وہاں بھی اس نے سینچری بنائی، 109 رن بنا دیے۔ آفریدی کے بہت ساری اننگ ایسی ہیں جس پہ میں سمجھتا ہوں ہمیں ایک الگ ویڈیو ہم بنا سکتے ہیں، جس میں اس نے آخری اوورز کے اندر دوسرے ٹیم کو جیتے جیتے ہرا دیا، یعنی جس کو کہتے ہیں نا ان کے منہ سے یا جبڑوں سے جیت کھینچ کے لے آیا۔ آخری اوور میں یا سیکنڈ لاسٹ 19ویں اوور میں 2-3 چھکے مار دینا اس کے لیے ایک عام بات تھی۔ اس کے بارے میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے پہلے کہا، ایک الگ سیریز اگر بنا لی جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ پھر جو میں کہتا ہوں کہ وہ بہت بڑا انٹرٹینر اور پاپولر تھا، تو نہ صرف پاکستانیوں نے اس کو پسند کیا، دنیا بھر کے جہاں جہاں کرکٹ کھیلی جاتی ہے وہ بہت پاپولر رہا۔ یہ لیگ میچز جیسے پاکستان میں PSL ہو رہا ہے، انڈیا میں IPL ہو رہا ہے، ایسے میچز دنیا کے تقریباً 12 ملکوں میں ہوتے ہیں، آسٹریلیا میں، انگلینڈ میں، سری لنکا میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں، نیپال میں، قطر میں۔ آفریدی کو وہاں پر ڈومیسٹک ٹیموں میں ہر جگہ بلایا گیا ہے۔ کیوں بلایا گیا؟ ایک تو اس کا کھیل اتنا شاندار، دوسرا وہ کراؤڈ پولر ہے، جب وہ ٹیم میں ہوتا ہے، جب وہ میدان میں ہوتا ہے تو اسٹیڈیم بھر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جہاں جہاں لوگ کرکٹ کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے اس کو، ابھی چند سال پہلے آزاد کشمیر نے اسی قسم کا ٹورنامنٹ کرایا تو اس میں بھی شاہد آفریدی شامل تھا۔ اب میں ہم نے بتایا تھا کہ اس کا ایک ریکارڈ ایسا ہے جو آج تک نہیں ٹوٹا، وہ ریکارڈ بھی وہ بھی ایک بڑا ڈرامائی ریکارڈ ہے۔ ایک چھکا ہے جس کو کہتے ہیں کہ جی 158 میٹر لمبا چھکا مارا گیا۔ اچھا، یہ بھی بتاتا چلوں کہ آفریدی جب تک کھیل رہا تھا تو سب سے زیادہ چھکا مارنے کا ریکارڈ بھی اسی کے پاس تھا، یعنی 476 چھکے اس کے مشہور ہیں۔ بعض جگہ جو ہیں وہ 500 سے زیادہ بھی بتائے جاتے ہیں، لیکن کم سے کم 476، اس کے بعد شاید کچھ پلیئروں نے اس سے زیادہ بھی مار لیے ہیں، لیکن جب تک وہ کھیل رہا تھا یہ اس کا ریکارڈ تھا۔ اب جو ہم بات کر رہے ہیں کہ سب سے لمبا چھکا 158 میٹر،
یہ ساؤتھ افریقہ میں جونسبرگ میں اس نے مارا، اور یہ بھی بڑا ڈرامائی سچویشن تھی۔ شاہد آفریدی ایک گیند پر بولڈ ہو جاتا ہے اور بلہ بغل میں دبائے ہوئے پویلین کی طرف جا رہا ہے۔ تھرڈ امپائر نے بتایا کہ یہ تو نو بال تھی، یہ واپس بلایا جاتا ہے اس کو۔ واپس جب بلایا جاتا ہے تو پہلی بال وائٹ بال ہو جاتی ہے۔ اب وائٹ بال ہو گئی تو یہ بال نہیں کہلائے گی، یہ تو گنی نہیں گئی، یعنی وہ جو نو بال والی فری ہٹ تھی وہ ابھی تک قائم ہے۔ تو بالر جب فری ہٹ کے لیے بال کراتا ہے تو اس بال پہ آفریدی نے چھکا مارا، چھکا اسٹیڈیم سے باہر جاتا ہے، اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو کمنٹیٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ چھکا نہیں ہے، یہ چھکے سے کچھ زیادہ ہی چیز ہے، یعنی بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ دس از سم تھنگ مور دین اے سکس۔ اور چھکوں کے لیے اگر عام چھکے 80-90 کے درمیان ہوتے ہیں میٹر کے، اگر کوئی 120 ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں ہیوج چھکا، یا 140 ایک دو کچھ پلیئرز نے مارے ہیں، لیکن 158 کے قریب قریب آج تک کوئی نہیں پہنچا۔ اب آخر میں بات کر لیتے ہیں جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ آنکھ میں اگر آپ کے کچھ پڑ جائے، کھیلتے کودتے ہوئے جا سکتا ہے، موٹر سائیکل چلانے والوں کو چلا جاتا ہے، ویسے بھی اگر تیز ہوا چل رہی ہو، آندھی ہو، تو آنکھ میں کوئی چیز پڑ سکتی ہے۔ ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے میں آپ آنکھ کو بالکل مسلے نہیں، یہ مسلنا جو ہے یہ سب سے زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے کہ اندر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، آپ اس کو رگڑیں گے تو یہ کارنیا کے اوپر یا کسی اور حصے کے اوپر زخم بنا دے گا۔ تو بیسٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ صاف پانی کے چھٹے آنکھ کے اندر ماریں، اکثر اس سے نکل جاتا ہے، اگر نکل جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو آپ کو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر میں پہنچنے میں دیر ہو رہی ہے تو کوئی اینٹی بائیوٹک ڈراپس ڈال لیں۔ اگر کوئی ایسا وقت ہے کہ کلینکس بند ہیں تو کوئی بھی بڑے اسپتال جہاں ایمرجنسی 24 گھنٹے کھلی رہتی ہیں، آپ وہاں جا کے اس کو نکلوا سکتے ہیں۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس کو مسلنا بالکل نہیں ہے، اور گھر پہ بھی سوئی سے یا پن سے نکالنے کی کوشش نہیں کرنی ہے، اس سے زخم بن سکتا ہے اور نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ بہت شکریہ۔